ڈسٹرکٹ فورم کی انچارج ہیں اور وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر ہے، وہاں پر ایڈوائزری کمیٹی کے ممبر ہیں میڈم زہرا سجاد زیدی صاحبہ. میڈم آپ کو خوش آمدید، صبح بخیر. ابھی تو خیر 11 بج گیا لیکن پھر بھی صبح بخیر آپ کو. اب ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں، سینئر وائس صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف ملتان کے ابرار حسین. ابرار آپ کو خوش آمدید، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اور ہم آغاز کریں گے آپ سے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، کس طرح سے آپ آئے اور کس طرح یہ سلسلہ جاری ہے اور آپ کیا رہنے کا ارادہ ہے یا نہیں، کیونکہ ہر کسی کی منشا ہوتی ہے کہ وہ پارٹی میں رہنا چاہتا ہے نہیں رہنا چاہتا. تو ہم آپ سے بات کریں گے. ہم آئیں گے اپنی پہلی مہمان کی جانب زہرا سجاد زیدی صاحبہ کے پاس. میڈم ایک تو آپ بتائیے گا خواتین کے حوالے سے، اس کے علاوہ جتنے بھی محروم طبقات ہیں ان کے لیے آپ ہمیشہ سے آواز بنتی رہتی ہیں اور آواز اٹھاتی ہیں، تو یہ سوشل ایکٹیوسٹ کا ہونا کتنا لازمی؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم معاشرے کے لیے محروم طبقات کے لیے آواز اٹھانا یہ کتنی بڑی جدوجہد ہے؟ بالکل. ایک تو بہت شکریہ روہی کا، اور روہی میں پھر بار بار کہتی ہوں کہ میرے لیے نیا ایک ٹی وی چینل نہیں ہے. یہ اس نے خود محروم طبقات کے لیے بہت سی آواز اٹھائی جس کی ہم بھی آواز بنے. تو جہاں تک ایکٹیوسٹ ہونے کا تعلق ہے تو اس کے لیے بڑا میں سمجھتی ہوں کہ دل گردہ چاہیے اور کام کی لگن بھی چاہیے. انٹرسٹ ہوگا ہمارا تو ہم اس میں آ سکیں گے. تو اس میں انسانی حقوق کی بے شمار تحریکیں بھی چلیں اور وہ میں اس کے اوپر بھی بات کروں گی. اور انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں، جیسے میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی بات کروں گی کہ میں اس پہ 6 سال کونسل کی ممبر رہی، تو اس میں بڑی شخصیات سے ملنے کا مجھے موقع ملا. میں جنوبی پنجاب سے تھی، میں بڑی نوزائیدہ تھی، تو جس میں آسما جہانگیر، اعتزاز احسن، حنا جیلانی، ڈاکٹر مبشر حسن، غازی صلاح الدین، ایسی شخصیات سے مجھے ملنے کا موقع بھی ملا اور سیکھنے کا موقع بھی ملا. تو وہاں سے مجھے پتا چلا کہ انسانی حقوق ہیں کیا. اچھا، انسانی حقوق ایک ویسے بھی اگر الفاظ نام سے دیکھا جائے تو ایک عظمت والی چیز ہے کہ آپ انسانی حقوق کے لیے کام کریں. حقوق والی بات تو ویسے بھی کہا کہ اس کی ویسی فضیلت ہے. انسانی حقوق ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، بات کی جاتی ہے. اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنی ریاست کو دیکھیں، اپنے ملک کو دیکھیں، ساؤتھ کو دیکھیں، پنجاب کو دیکھیں، تو یہاں ہمیں کئی جگہوں پر جو ہمارے محروم طبقات ہیں، چاہے وہ خواجہ سرا ہیں، چاہے ہماری فیمیلز ہوں، چاہے ہمارے جو مذہبی ایلیمنٹس ہوں جن کو موقع نہیں ملتے، تو ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ بیسک رول سے بھی، بیسک رائٹس بھی نہیں ملتے. تو اس طرح کے معاشرے میں ان کے لیے ہیومن رائٹس کی آواز بلند کرنا، تنقید بھی ہوتی ہوگی، مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہوگا. دیکھیں اس میں بیسک بات تو یہ ہے کہ پہلے ہماری ٹریننگ دی گئی، ہمیں ٹریننگ دی گئی کہ جب کوئی مارجنلائز طبقہ ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اس وقت ٹرانسجینڈر کی بڑی بات ہو رہی ہے، بھٹا مزدور خواتین کی ہم ہمیشہ آواز اس کی بنتے رہے، کسان کی آواز ہم بنتے رہے ہیں. اور وہ طبقات جو صحیح بات ہے کہ وہ عورتیں جو گھروں میں پٹتی ہیں یا ان کے ساتھ تشدد ہوتا ہے، تو یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری ایج جب اتنی اس میں ہو گئی تو ہم نے پہلے تو اس میں ٹریننگ لی، پھر ہم اداروں کے اندر آئے، ہم نے وہاں جاب کی، اور پھر 13 ڈسٹرکٹ پہ میں جب آئی ساؤتھ پنجاب این جی اوز فورم کے حوالے سے، 13 ڈسٹرکٹ میں جب ہم ایڈوکیسی کرتے تھے جا کے، تو پھر ہمیں پتا چلتا تھا کہ لوگوں کے مسئلے کیا ہیں، خواتین کے مسئلے کیا ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ راجن پور کو دیکھ لیں، آپ ڈی جی خان کو دیکھ لیں، ویسے تو وہ بڑے ذمہ داروں کے علاقے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں بڑے سرداری ایک سسٹم ہے. آپ آگے فورٹ مینرو تک چلے جائیں، رجحان تک آپ چلے جائیں، تو میرا جانا وہاں تک بھی ہوا ہے. تو وہاں جب ہم نے خواتین کی صورتحال دیکھی ہے، اور اس سے آگے آپ سندھ میں چلے جائیں تو وہاں خواتین کی صورتحال آپ دیکھ لیں، غربت کی شرح دیکھ لیں، اور عورتوں کے ساتھ جو کلچرل یا سماجی، ذہنی، جسمانی، معاشی طور پہ جو تشدد کیا جاتا ہے، اس کو سمجھنے کا اور دیکھنے کا موقع ملا. کیا سمجھا آپ نے کہ کیا خواتین کو وہ معاشرہ جو وہ جگہ دینے کو تیار نہیں ہے؟ ریزن کیا ہے؟ برداشت نہیں کرتا، مقام نہیں دینا چاہتا، ریزن کیا دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیں اسلام جو ہے تو بڑا واضح ایک مذہب ہے، اور اس نے 1400 سال پہلے جو ہے وہ تو رائٹس دے دیے تھے، وہ تو طے شدہ ہیں کہ ماں بہن بیٹی کی حیثیت سے یہ رائٹس ہیں. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اربن ایریے کی بات کریں، رورل ایریے کی بات کریں، یہ معاشرے میں سب جگہ پہ ہو رہا ہے. اور اسپیشلی جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ
معاشی کا بھی ذکر ہو رہا تھا، تو معاشی سطح پہ جب عورت کمزور ہوتی ہے تو اس کو کمزور ہی کر دیا جاتا ہے. کچھ ہمارے سماجی رویے ہیں جو آگے بڑھنا نہیں دیکھتے، جو آگے بڑھنا نہیں چاہتے کہ خواتین جو ہے وہ آگے آئیں اور خواتین اس میں. اب آپ یہ دیکھیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، یہ میں طریقوں کا ذکر کروں کہ پہلے جب رانا لیاقت علی خان، اور اس سے پہلے جب اسلام تھا ہمارا تو اس وقت بھی جناب ختیجہ کی بہت ٹھیک ہے، ان کی بہت بڑی خدمات تھی بالکل اسلام کے ٹھیک ہے. کربلا میں جو عورتوں نے کردار ادا کیا اس میں بہت بڑا ایک کردار میں سمجھتی ہوں کہ بنتا ہے کہ جنہوں نے بہت کام کیے. اس کے بعد کی جو تحریکیں تھیں اس میں بھی عورتیں ہیں. جب پاکستان بنا تو اس میں بھی رانا لیاقت علی خان نے سب سے پہلا ادارہ ہی بنا دیا، آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن، کہ خواتین اس میں کام کریں. یعنی پاکستان کمزور تھا اس وقت، نیا نیا بنا تھا. اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان جب آیا ہے جس میں ہماری ترقی پسند ایک اچھی مثبت سوچ رکھنے والی خواتین آئیں کہ یہ تو زیادتیاں ہو رہی ہیں یہاں پہ قوانین بھی بن رہے ہیں جو عورتوں کے خلاف ہیں، امتیازی قوانین بھی بن رہے ہیں، یہ عورتوں کے خلاف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یو نو بیٹر کہ کس حکومت کی طرف سے یہ قوانین جو ہے وہ رائج ہوئے اور یہ بل پاس ہوئے. جس میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اقلیتوں کے لیے بھی بہت بڑے مسائل پیدا ہوئے، ہماری جیلیں بھر گئیں اور ان کی بیل آؤٹ نہیں ہوتی تھی خواتین کی، تو یہ مسئلے بھی بنے اس میں. اس کے بعد جب یہ ایکشن پلان آیا اور پھر بے نظیر صاحبہ کی حکومت آئی تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم 12 فروری کا دن کیوں مناتے ہیں؟ ہم اس لیے کہ عورتوں نے احتجاج کیا اور اس میں حبیب جالب کی اس نظم کو بڑی پذیرائی ملی کہ دیپ جس کا محلات نہیں جلے اور چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کے چلے تو ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا. تو وہ عورتیں بھی نہیں مانتی تھیں کہ ایسے صبح نور کو ہم نہیں مانتے. تو اس پہ ایک تحریک جو ہے، موومنٹس جو ہیں وہ چلی خواتین کی. شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے 80s کا دور رہا اور 90s کا دور میں اس میں ہماری خواتین جو ترقی پسند ہم کہتے ہیں تو وہ باہر نکلی اور رائٹس کے حوالے سے رائٹس کے حوالے سے آواز اٹھائی کہ یہ قوانین جو ہمارے خلاف جاتے ہیں، جو قوانین ہمیں آئین نے دیے وہ تو ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں اور ماننا بھی چاہیے. ان کو عدالتوں میں رائج ہے کہ آلسو لائر کہ عدالتوں میں جو قوانین ہمارے آئین نے دیے ہیں وہ تو ہیں، لیکن جو قوانین اس سے ہٹ کے ہیں ان کو ختم کیا ان کو ختم کیا. ہم اس میں مزید بھی بات کریں گے کہ وہ کیا قوانین ہیں. اس کے ساتھ ہم آزادی کی بات کرتے ہیں، آزادی کے کیا کوئی لمیٹیشن بھی ہونی چاہیے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم نے محروم طبقات کے حوالے سے تفصیلی ڈسکس کیا ہے، اور اگر حکومت کی پالیسیاں عوام دوست ہوں گی، عوام کے لیے ریلیف ہوگا تو عوام خوش ہوگی. اگر ریلیف نہیں ہوگا، ٹیکسز پہ ٹیکسز ہوں گے تو پھر لوگ پریشان ہوں گے، بدحال ہوں گے اور پھر شکوہ کناہ ہوں گے. اور جو ایک جمہوریت کا ہم کہتے ہیں ایک بہترین نظام ہے، اس پہ بھی لوگ پھر سوال کرتے نظر آئیں گے. میڈم زیادی صاحبہ، آپ نے امریت بھی دیکھی، آپ نے جمہوریت بھی دیکھی، کیا سمجھتی ہیں؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم نے سارے سسٹم دیکھے ہیں، ہمارے کوئی مطالبات پورے نہیں کرتا، عام آدمی کی بات نہیں سنتا، ہمارے سیاستدان ہم سے وعدہ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک الگ کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں. تو یہ جو رویہ ہو جاتا ہے پھر کیسے سسٹم چلے گا؟ کس طرح سے لوگ اعتماد کریں گے جب ڈیلیور نہیں کر سکیں گی حکومتیں؟ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ دیکھیں، پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب جمہوریت کسی ملک میں ناکام ہوتی ہے تو پھر فوج آتی ہے، پھر فوج آتی ہے، ہم اس کو امریت کا نام دے دیتے ہیں، فوج اس کا کمانڈ سنبھال لیتی ہے. تو جمہوریت کے دونوں پلڑے متوازن رہنے چاہیے. مثال کے طور پر اپوزیشن بھی ہے اور حکومت بھی ہے، اور جمہور عوام کا نام ہے، جمہور عوام کا نام ہے بالکل. اور اگر یہ بیلنس جو ہے یہ برقرار نہ رہے تو پھر اس سے متاثر ہوتے ہیں ہمارا وہ مارجنلائز طبقہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. پھر مہنگائی بھی بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، کچھ بین الاقوامی جو ہمارے اقدار ہیں یا حالات ہیں، جیسے پیٹرول مہنگا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں یا ڈالر کی قیمت آگے اڑان بھر گئی ہے، تو پھر اس میں ظاہر ہے کہ بین الاقوامی حالات جو ہیں وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. تو جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر وقت یو ٹرن جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے. منصوبے ہم نے دیکھے کہ بہت ساری حکومتوں میں منصوبے بڑے اچھے بنے، بڑے اچھے ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے. آپ ملتان کو دیکھ لیں، ملتان میں
ایئرپورٹ انٹرنیشنل ہمارا تو تصور بھی نہیں تھا کہ یہ بنے گا. میں کسی پارٹی کی اس میں وہ نہیں کر رہی کہ آئی ایم ناٹ دی پارٹ آف اینی پولیٹیکل پارٹی. پارٹیاں سبھی اچھی ہیں جنہوں نے کام بھی کیے. تو میں یہ سمجھتی ہوں اس میں کہ یہ کافی چیزیں ڈیولپمنٹ تحفہ ملا, جو تحفہ ملا. بالکل ہمارے لوگ جاتے ہیں کمانے کے لیے, ہم دیکھتے ہیں جب بھی وزٹ ہوا تو جہاں پر ڈی جی خان کے لوگ, ملتان کے لوگ, بھاولپور کے لوگ جہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں اسلام آباد جاتے تھے, لاہور جاتے تھے. وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر جنہوں نے بنایا, ٹی ہاؤس بنا کہ بھائی ہمارے ادیب شاعر جو دانشور ہیں وہ وہاں پہ آرام سے بیٹھ سکیں, کوئی اپنی تقریبات منعقد کرا. اسی ڈیولپمنٹ کے بہت سارے کام جو ہے وہ ہوئے. نو ڈاؤٹ کہ اس حکومت نے بھی بیڑا اٹھایا اور وہ کام سٹارٹ کروائے ہیں, مگر ایک کام جو ہے وہ ہمیں کسی تسلی بخش طریقے سے نظر نہیں آتا کہ یہ کام واقعی عوام کی خدمت ہے. ایک احساس پروگرام کا میں ضرور ذکر کروں گی یہاں پہ کہ جس میں اس میں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر احساس پروگرام حکومت نے سٹارٹ کیا ہے, اس میں راشن پیکج بھی ہے, اس میں فری لون اسکیم بھی ہے, اچھی چل رہی ہے, وہ اچھی چل رہی ہے. ہم فری قرضہ دیتے ہیں اپنے اداروں. ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم مزید بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے صنفی تشدد کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ضلع ملتان میں پارٹی کی کارکردگی کیسی جا رہی ہے, مجموعی کیا صورتحال ہے, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. کیا صورتحال ہے اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے خواتین کے حوالے سے ہم نے بات کی, محروم طبقات کے حوالے سے بات کی, اس کے ساتھ ہم پولیٹیکل صورتحال کے حوالے سے بات کریں. ابرار کے پاس ہم آئیں گے دوبارہ. ابرار, پارٹی سٹرکچر کی جب ہم بات کریں, ایک پارٹی ورکر کی حیثیت سے کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں پارٹیز کو کس طرح سے مضبوط ہونا چاہیے, ورکر کو کتنی اہمیت ملنی چاہیے؟ ہم ہر پارٹی میں دیکھتے ہیں کہ وہ آ جاتے ہیں بعد میں اور وہ سیٹیں سنبھال لیتے ہیں, لیکن ورکر گلا کرتا ہے کہ مجھے موقع نہیں ملتا. جنہوں نے تحریک کی ہوتی ہے, جنہوں نے قربانی دی ہوتی ہے, تو ان کو اہمیت دینا کتنا لازمی ہے؟ دیکھیں, جو سچی بات ہے, پاکستان تحریک انصاف نے جو عزت ورکرز کو دی ہے نا, وہ آج سے پہلے نہیں ملی. اس کی تازہ مثال یہ ہے کہ میں دیکھیں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, جو عزت پاکستان تحریک انصاف نے ورکرز کو دے کے اور جو بیوروکریسی کے اور ڈیموکریسی کے درمیان جو فاصلے کم کیے ہیں, وہ جو پی ٹی آئی نے دیے, وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی نے جو ہے وہ نہیں دیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مطمئن ہیں جو اس حوالے سے؟ اکثر ورکر گلا کرتے بھی نظر آتے ہیں, ناراض کارکن ہر جگہ ہوتے ہیں, اور پی ٹی آئی میں بھی کافی سارے ناراض کارکن ہیں جو گلا کرتے ہیں کہ یار حق ہمارا بن رہا تھا لیکن ہمیں نہیں دیا گیا, کسی کو عہدے کی بنیاد پر, کسی کو رتبے کی بنیاد پر دے دیا گیا. تو یہ چیزیں, اور اس حوالے سے یقیناً جو ہمارے سیاسی کلچر ہے اس میں کچھ چینجز کی بھی ضرورت ہے. اگر پراپر پارٹی الیکشن ہونی چاہیے, پارٹی الیکشن بالکل ہونے چاہیے. یہ اس سے آپ کی پارٹی مضبوط ہوتی ہے اور نیچے لیول تک جو ہے وہ اقتدار کی منتقلی ہوتی ہے. اور اسی سے اب دیکھو نا, ایک غریب بندہ ہے, وہ اس کی اپروچ ہو سکتا ہے وزراء کے یا محنت تک نہ ہو, اس کی جو ہے وہ اپروچ اپنے کسی علاقے یا اپنے کسی گلی کے کسی ایسے بندے سے ہو جو عہدیدار ہو پی ٹی آئی کا, تو اپنے مسائل تو وہ اسی کو بتا سکتا ہے نا. اور چھوٹا ورکر, جو چھوٹے لوگ ہیں یا چھوٹے عہدیدار ہیں, وہی لوگ جو ہے انڈیکیٹ کر سکتے ہیں ایشوز کو, ہمارے گلی محلے کے یا ہمارے علاقے کے جو ایشوز وہ. تو اس کے لیے بلدیاتی الیکشن ہونا کافی لازمی ہے. ہاں, میرے خیال سے ہونا چاہیے. اور ہمارے پاکستان تحریک انصاف نے اعلان بھی کیا ہے کہ یہ انشاءاللہ مارچ اپریل میں بلدیات کے وہ الیکشن کرا دیں گے. تو اللہ کرے یہ پاکستان تحریک انصاف وعدہ پورا کرے, لیکن ابھی لگ تو نہیں رہا کہ یہ وعدہ پورا کیا جائے گا, کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ جمہور کی بات کرتے ہیں تو وہ افراد سے بنتی ہے, فرد سے. وہ گلی کا فرد ہو, محلے کا ہو, شہر کا ہو, گاؤں کا ہو, دیہات کا ہو, یا پہاڑ میں رہنے والا شہری ہو. وہ جب اس ملک کا رہائشی ہو تو اس ملک کے جو قوانین ہوتے ہیں, اس ملک میں جو اس کو رائٹس حاصل ہوتے ہیں وہ ملنا اس کو چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں فرق دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ گاؤں کا ایریا ہے, یہاں پر کیا ضرورت ہے, یہ شہر کا ایریا. اس طرح کی بہت ساری تفریقیں موجود ہیں ہمارے رویوں میں, ہمارے سماج میں, ہمارے معاشرے میں. ہماری جو الفاظ ہوتے ہیں ان میں بھی کافی زیادہ ایسے الفاظ ہم ادا کرتے ہیں کہ ان میں نظر آتا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. میڈم, جس طرح ہم بات کر رہے تھے صنفی آزادی کے, صنفی تشدد کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو یہ جو 16 روز 16 روزہ مہم شروع ہوئی ہے, اس کا بیسک مقصد کیا تھا, یہ شروع کیسے ہوئی, اور کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا معاشرہ ہے کیا یہاں بھی اس طرح کی اویئرنیس کی ضرورت ہے؟ یہ جو بڑا اچھا کوشچن ہے آپ کا. دیکھیں, میں نے تحریکوں کا ذکر کیا, جو موومنٹس چلی ہماری,
اور وہ جو نیشنل الیکشن پلان کے تحت ہماری موومنٹس چلی وہ کسی حد تک کامیاب ہوئی، اس میں شعور آیا خواتین کے اندر، اور خاص طور پر ہمارا جو دیہی علاقہ ہے اس میں ہم این جی اوز کی بات تو کرتے ہیں لیکن این جی اوز شعوری بیداری دیتی ہیں، جہاں بھی کام کرتی ہیں اپنے پروجیکٹس کے حوالے سے بھی کرتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ خواتین میں وہ شعوری بیداری ضرور دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں ذکر کروں گی کہ راجن پور جیسے اس میں ہمارا ایک پروجیکٹ چلا تھا لا اینڈ جسٹس کمیشن کا، پیرا لیگلز کی ٹریننگ، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ یقین کریں کہ رجحان سے آئی ہوئی عورت کو بھی اتنا شعور آ گیا کہ جب ہم نے ان کو خود کھڑا کر دیا کہ آپ اپنے حق کے لیے بولیں نہ کہ ہم بولیں، اگر آپ نے یہ ٹریننگ لی ہے نا، ٹھیک ہے، بٹا سٹا کی شادی کو کنڈیم کریں گی آپ، کم عمری کی شادی کو آپ کریں گی کنڈیم، جبرن شادی کو خواتین کو شامل کیا، خواتین نے ہی کیا، خواتین مرد دونوں شامل تھے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک عورت نے کہا کہ میں نے بہت بڑی اس کی کیس اسٹڈی ہم نے بنائی، جس نے کہا کہ میرا شوہر جو ہے ابھی میری بیٹی آگے جانا چاہتی تھی، وہ 8 پڑھی ہوئی تھی، تو میرا شوہر اس کی تقریباً ابھی وہ 15 سال کی تھی تو اس کی شادی کرنا چاہتا تھا، تو میں نے چونکہ یہ ٹریننگ لی ہوئی تھی میں نے کہا یہ پاسبل نہیں ہے۔ آج میری بیٹی BA میں پڑھ رہی ہے راجن پور کالج میں، تو یہ تبدیلی آتی ہے، عورتوں کو اپنے رائٹس کا کچھ پتہ چلتا ہے جب تنظیمیں وہاں جاتی ہیں، گورنمنٹ کے لیول پہ ہوں یا پرائیویٹ لیول پہ ہوں، ایک چیز۔ دوسری اس میں یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا خواتین کی تحریکوں کا، تو اس سے پہلے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں پاکستان تو دستخط کر چکا تھا سیڈاؤ کا، جس میں نصرت بھٹو صاحبہ اس کانفرنس میں گئی تھی 1979، اس میں سیڈا کا جو تھا اعلامیہ، یعنی خواتین کے خلاف ہر قسم کے امتیازی قوانین کا خاتمہ، ہم یہ نہیں کہیں گے قوانین جو بنتے ہیں اس کا خاتمہ نہیں ہوگی، اس میں تفریق نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے آمریت کی تفریق ہو چکی تھی۔ تو یہ سیڈا کا جو کنونشن تھا پاکستان نے اس میں 1991 میں دستخط کیے کہ پابند ہو گیا وہ کہ خواتین کے خلاف ہر قسم کے جو امتیازی قوانین ہیں اس کا خاتمہ وہ ختم کیے جائیں۔ تو اب الحمدللہ مختلف حکومتوں میں قوانین سازی ہو رہی ہے۔ ایک اور ہم بات دیکھتے ہیں کہ جب بھی خواتین رائٹس کی بات کی جاتی ہے، وومن امپاورمنٹ کی بات کی جاتی ہے، یقیناً ہمارے یہاں ملنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک الگ تحریک بھی دیکھتے ہیں، عورت مارچ کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین روڈ احتجاج حق ہے ہر کسی کا، جب معاشرے میں کہ وہ سٹیزن ہیں تو احتجاج کر سکتے ہیں، کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اس طرح کے سلوگن لگائے جاتے ہیں جس پہ پھر معاشرے کا دوسرا جو طبقہ ہے وہ اس پہ آواز اٹھاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں۔ اس طرح کے رجحان میں پھر جب وومن امپاورمنٹ کی بات کی جاتی ہے، وومن رائٹس کی بات کی تو وہ کیا پیچھے نہیں چلے جاتے؟ دیکھیں ویمن امپاورمنٹ ایک الگ چیز ہے، بالکل اس کے ساتھ تو ہم ریلیٹ ہی نہیں کر رہے، وہ تو ایک دن 8 مارچ کا جب منایا جاتا ہے تو وہ تو انٹرنیشنل سطح پہ پورے پاکستان، پہلے بھی یہ مبہم تھا لیکن 80 کی دہائی میں یہ آگے بڑھا، لیکن 8 مارچ ہم نے بھی منایا ہے، 8 مارچ منظم طریقے سے ہم نے بھی منایا، اس میں تقاریر ہوتی ہیں، اس میں خواتین وہ جو وائلنس کا شکار بنتی ہیں ان کو ماڈل کے طور پہ سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے کام کیا اور یہ عورت جو ہے یہ وائلنس کا شکار ہوئی لیکن اب یہ کامیابی کی طرف جا رہی ہے، یہ چیز ہونی چاہیے، اس پہ لکھنا چاہیے۔ میں نے تو بہت آرٹیکل لکھے، میرا تو اب بھی آرٹیکل چھپا ہے خواتین کی تحریکیں، اور اس کی ایک جائزہ رپورٹ سال کی جو چھپتی ہے وہ مختلف اخبارات میں چھپی ہے، میں ٹی وی پہ بھی آپ کے سامنے ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح کا مارچ ہو کہ جس میں مردوں کی طرف سے ایک نیگیٹو جو ایک آواز جو ہے وہ معاشرے کے ایک حصے کے بالکل مقابلے میں آ جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم کیوں اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں جس کا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نافذ العمل نہیں ہوگا، اور خواتین کے لیے بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، ایک دائرہ کار ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے وہ ضرور پروٹیسٹ کریں، وہ مارچ بھی کریں، وہ اس میں ضرور آئیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل وہ بیاونڈ میں چلی جائیں یا بالکل وہ اپنے آپ کو پیچھے کر لیں، مردوں کی شانہ بشانہ ہر شعبے کے اندر آپ دیکھیں ہماری فوج میں خواتین کتنا بہترین کام کا آسکر ایوارڈ ہماری خواتین نے لیا ہے، ٹھیک ہے،
بیرون ممالک میں خواتین اپنے کارہائے نمایاں سر انجام دے رہی ہے، اور جتنے مواقع ملنے چاہیے. پاکستان کی پہلی عورت جو خاتون جس کو ہم بڑی عزت سے نام دیں محترمہ بینظیر بھٹو، پاکستان اسلامی ممالک کی سب سے پہلی اسلامی دنیا کی سب سے پہلی وزیر اعظم پارلیمنٹ میں اس حوالے سے جو اسپیکر قومی اسمبلی بنی، وہ پولیس کا محکمہ، فوج کو دیکھ لیں، رائٹرز کو دیکھ لیں، آپ ایکٹیوسٹ کو دیکھ لیں، انسانی حقوق میں ہم لوگ بھی کام کر رہے ہیں. تو میں یہ کہتی ہوں کہ مارچ کو ایک لمیٹیشنز کے اندر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس میں جن پلے کارڈز کا آپ نے ذکر کیا، میں نے اس کی مذمت کی ہے کہ اس طرح کے پلے کارڈز نہیں ہونے چاہیے، لیکن مردوں کو بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ پلے کارڈز کے اوپر یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں، یا میں اسکول جانا چاہتی ہوں، یا میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں. تو اس کے نیگیٹو پازیٹو دونوں پہلو ہیں. یقیناً نیگیٹو پازیٹو دونوں پہلو ہیں، اور نہ لے کے جائیں اس کو، اور پازیٹو چیزوں کو بھی ہمیں پروموٹ کرنا ہوگا. جس طرح خواتین کی ایجوکیشن ہے، انہیں اسکل سکھانا ہے، ان کو رسپیکٹ دینا ہے، ان کو ہمیں جگہ دینی ہے، ہم نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، چاہے وہ جاب والی جگہ ہو، چاہے ہماری یونیورسٹیز ہوں، چاہے ہماری بس ہو جس میں وہ خواتین سفر کرتی ہیں، چاہے وہ اسٹاپ پہ موجود ہوں. تو ہمیں ان ساری چیزوں کا بھی خیال کرنا ہے. اس لیے پھر ریئیکشن میں بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں، وہ اس کے پیچھے وہ واقعات بھی ہوتے ہیں. جب ہم آئے روز تشدد کے واقعات دیکھتے ہیں، اور آئے روز ہم تیزاب کے اور کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں، خواتین کی سوسائڈ ریشو دیکھ لیں، نشتہ میں روزانہ ہم دیکھتے ہیں. رات کو جب بھی ہمارے رپورٹنگ میں جو رات نائٹ رپورٹ ہوتے ہیں، وہ روزانہ یہ نیوز دیتے ہیں کہ 2 خواتین ہیں، ایک خواتین نے سوسائڈ کر لیا، وہ زہر کھا. کیا وجہ کیا ہوتی ہے؟ بیسک ریزن کیا ہوتی ہے؟ وہ حالات سے تنگ آ جاتی ہیں. تو کوئی تو ہوتا ہے جو ان کی حالات کو عجیب بنا دیتا ہے. تو پھر ریئیکشن میں پھر اس طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں. تو پھر ہمیں بھی برداشت کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے آسانیاں اور ماحول کو بہتر بنانا چاہیے. برائے ہم بات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. آپ جس طرح تاجر بھی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں اس وقت بزنس کی کیا صورتحال ہے، اور نوجوانوں کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ بزنس میں آنا کتنا بہتر ہے، اور کیا حالات اس وقت بہتر ہیں بزنس میں آنے کے لیے؟ ہم کووڈ کی صورتحال گزری، پھر ڈالر کا ریٹ، اب کوئی انویسٹ کرنے کو تیار نظر نہیں آتا. تو کیا سمجھتے ہیں کیا حالات ہیں اس وقت؟ اچھا، اس سے پہلے میں ایک تھوڑا سا ٹچ دینا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ یار بلدیات کے الیکشن، پارٹی کے الیکشن، یہ وہ، ہم ان چیزوں سے پتہ نہیں کیوں نہیں نکلتے، ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں پہچانتے. آپ یہ دیکھیں، سب سے پہلے ہم یہ تو مہنگائی کا رونا بھی روتے ہیں، بزنس کا بھی روتے ہیں، مختلف چیزوں کا رونا روتے ہیں. آپ خود کہاں کھڑے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان اس وقت کہاں پر کھڑا ہوا ہے؟ آپ یہ دیکھیں، پاکستان اس وقت 80% جو ہے نا معاشی دباؤ کا شکار ہے. یہاں پر 2 کروڑ لوگ بے روزگار ہیں، 4 کروڑ لوگ غریب ہیں، ٹھیک ہے، لگ بھگ 40 سے 50 لاکھ لوگ مریض ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یا عمران خان کا 2 کروڑ لوگوں کو نوکری دے سکتا ہے؟ لیکن حکومت کی کام ہوتا ہے نا وہ معاشی بہترین پالیسی دیں، اس کی عمل درآمد کریں. ہم نے دیکھا کہ عمریت کو گرا کرتے ہیں، 5 سالہ پلان آئے وہ کامیاب رہے. کوئی پلان تو ہو، کوئی پتہ چلو، کوئی سمت ہے، ڈائریکشن ہے. اس بات پہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی لیڈر، اس کو کہا جائے نا کہ یار آپ یہ کام کرو، 4 کروڑ بے روزگار ہیں، 50 لاکھ لوگ، ان کو آپ جو ہے نا وہ ہیلتھ کارڈ دیں یا اس کے علاج معالجہ کریں، 2 کروڑ لوگوں کو نوکری دیں، وہ نہیں کر سکتا. کیا پہلے سے موجود لوگ بھی تو بے روزگار ہو رہے ہیں؟ جب تک آپ ایک اپنے حکمران کے ساتھ عوام نہیں چلے گی تب تک اس کا کتنا چلے. ایک پیج پہ تو سارے انڈیکیٹر ہیں، تمام لوگ ان کے ساتھ ہیں. ہم کتنا چلے گا؟ پاکستان جو ہے، کیا وہ سونا اگلتا ہے؟ کیا وہ پیٹرول اگلتا ہے؟ کیا وہ صنعتی ملک ہے؟ گندم اگلتا ہے، گندم کاشت ہوتی ہے یہاں پہ، آٹا میں. کیا وہ سرمایہ کار آپ کے ملک میں آتے ہیں؟ آپ کا ملک کا اگر دار و مدار IMF پہ ہے اور بیرونی قرضوں پہ ہے، آپ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کو IMF قرضہ نہ دے تو آپ ڈیفالٹر ہونے کے لیے، جب آپ قوم کو کہیں کہ میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا اور پھر آپ جاتے ہیں اور ان کی شرائط بھی پوری کرتے ہیں، تو پھر قوم کس کی بات پہ اعتبار کرے؟ تو پھر آپ دیکھیں نا، آپ اپنے کیے کا فرض نبھائیں. جب ایک شخص ایک ویژن کی بات کرتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. مذاق میں آپ کو جب ایک عام آدمی کو جو اس ریاست کا شہری ہے، باسی ہے، اس کے بچوں کو خوراک نہیں ملتی، جب آٹا بیسک نیڈ ہے، کھانے کی روٹی کی بات ہو، وہ 12 روپے کی ملے گی، اس کی انکم نہیں ہے، وہ 3 ٹائم بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، وہ ویژن کو کیا کرے گا؟ میں آپ کو انشاءاللہ اس کا ایک حل بتاؤں گا، کیونکہ میں خود اس فیز سے گزرا ہوا ہوں. میں کوئی پڑھی لکھی بات نہیں کروں گا، نہ میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں. جو میرا اپنا زندگی کا ایکسپیرینس ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے، اسی کے اوپر بیس پہ بات کروں گا. دیکھیں، جب عمران خان نے کہا آپ کو کہ یار آپ مرغیاں پال لیں یا بھینسیں پال لیں، تو اس کا مذاق اڑایا گیا. یعنی کہ آپ
اس نے پتہ نہیں کیا سوچ کے ویژن رکھا. سن 1996 کے اندر ایک اسکول ٹیچر تھا اور وہ بچوں کو بتا رہا ہے کہ بیٹا آپ اپنا ویژن بڑا رکھیں, جب آپ ویژن بڑا رکھیں گے تو جو ہے آپ اوپر جائیں گے. تو انہوں نے کہا استاد صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ویژن کیا ہے. ایک بچے نے سوال کیا, انہوں نے بولا کہ میرا ویژن ہے امریکہ کا صدر بننا. 1996 میں اس شخص کو لوگوں نے 2 بار امریکہ کا صدر بنتے دیکھا ہے, باراک اوباما کو. تو آپ اپنا ویژن تو رکھیں. میں آپ کو پرائم منسٹر بننے کے بعد اگر کیونکہ ہمارے جو ملک کے حالات ہیں اس میں ایک ویژن کی ضرورت ہے, ایک پالیسی میکنگ کی ضرورت ہے, اداروں کو مضبوطی کی ضرورت ہے. ادارے جب اسٹیبلش نہیں ہوں گے, ہمارے چیف سیکرٹری کو 6 بار چینج ہوتا ہے, ہمارا آئی جی 15 بار چینج ہوتا ہے, کیا ادارہ کہاں اسٹیبلش کر رہے ہیں. بات کریں گے, ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے وومن رائٹس کے حوالے سے ہم نے بات کی, صنفی تشدد کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے حکومت کی کارکردگی اور جو پالیسیز ہیں ان کے حوالے سے بات کی کہ کس طرح سے جو حالات ہیں وہ جس سمت میں جا رہے ہیں, عام آدمی کس طرح سے اس کا شکار ہے اور کس طرح سے بہتری کی ضرورت ہے. اس پہ ہم نے بات کی. ہم ذرا آئیں گے زارا سجاد زیدی صاحبہ کے پاس. میڈم, جس طرح ہم بات کر رہے تھے صنفی تشدد کے حوالے سے, جو عالمی دن منایا جاتا ہے, جو مہم بنائی جاتی ہے, بنیادی مقصد اس کا کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, اور یہاں کس طرح کی آپ کمپین کس طرح کی دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے, پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا نا کہ 12 فروری کو تو وہ دن ہم جو پاکستانی خواتین کا دن ہے وہ ہم مناتے ہیں, وہ منظور ہو گیا پاکستان کی حکومت نے کیا. اس کے بعد آتا تھا 8 مارچ. 8 مارچ میں امریکہ کی ایک گارمنٹ فیکٹری میں خواتین نے اپنے اعزازیے کے حق میں احتجاج کیا, جس کے لیے ان کو بہت مارا پیٹا گیا, تشدد کیا گیا. اس کے بعد اقوام متحدہ نے یہ اعلامیہ جاری کیا کہ 8 مارچ جو ہے وہ علامتی سطح پہ خواتین کے رائٹس کے دن جو ہے اس حوالے سے حقوق کے دن منایا جائے گا. یہ ہو گیا. یہ جو ہے بوکاٹا میں ایک کانفرنس ہوئی تھی. اس دن کا جو مقصد ہے ٹھیک ہو گیا, اس میں یہ تھا کہ کچھ فیمنسٹ خواتین نے, ترقی پسندانہ سوچ رکھنے والی وہاں کی خواتین نے جو ہے وہ پروٹیسٹ کیا تھا سیاسی آمریت کے خلاف. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. سیاسی آمریت کے خلاف جب انہوں نے یہ پروٹیسٹ کیا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے جو خواتین کے خلاف جا رہی ہے, تو اس میں ان کی میں 3 میرابیل سسٹرز کا نام آتا ہے کہ جن کو اس حد تک تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ ان کی گوشت جو ہے ان کی ہڈیوں سے جدا کر کے ان کو ایک کھائی میں پھینک دیا گیا, جس پہ پھر فیمنسٹ جو تحریکیں تھیں وہ ذرا سامنے آئیں اور انہوں نے پروٹیسٹ کیا اس کے اوپر, جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ نے علامتی سطح پہ اس کے 10 دن مقرر کیے, جو کہ 25 نومبر سے لے کے 10 دسمبر انسانی حقوق کے عالمی دن تک اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور اس کی تقریبات الحمدللہ پاکستان لیول پہ, ملتان لیول پہ بہت اچھے طریقے سے منعقد ہو رہی ہیں. ہمارے وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر نے بھی پیش کی ہوئی ہیں, اور ہمارا جو ایک کی لیڈرشپ ڈسٹرکٹ ویمن فورم ہے اس میں بھی امن کے حوالے سے بھی اس کی تقریب جو ہے وہ ہو رہی ہے, اور اس پہ کام ہو رہا ہے. مزید اویئرنیس کا سلسلہ بھی جاری ہے. بالکل جاری ہے. اور اس میں تھوڑا سا یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گی کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جیسے ملتان کے اندر انہوں نے اتنا بڑا وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر بنا دیا. یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ جب خولا رابعہ کا کیس ہوا تھا تو ہم نے وہاں کے جو انچارج ڈاکٹر تھے برن یونٹ کے 10 نمبر وارڈ میں, ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ جو ہے ایک برن یونٹ 60 بیڈ کا بنا دیں, 10 کا آپ دے دیں شیخ زید کو اور 10 آپ وکٹوریا کو دے دیں اور 60 کا آپ یہاں بنا دیں. اس وقت کی حکومت نے یہ اقدام اٹھایا. جب ہم نے بات کی ان سے, ہم نے جا کے سیکرٹری ہیلتھ میں, اس میں ہماری کاوشیں نو ڈاؤٹ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری NGOs کی کاوشیں بھی شامل ہیں کہ وہاں یہ برن یونٹ کے لیے آواز اٹھائی گئی, ہم نے آواز اٹھائی تو یہ برن یونٹ جو ہے وہ بن گیا. اسی طریقے سے ہم سے ریکمنڈیشن لی گئی یہ وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر بنا, جو یہاں پہ بنا, جو ایشیا کا سب سے بڑا, اور نو ڈاؤٹ کہ فنکشنل اس میں وہ کام کر رہے ہیں, شیلٹرز ہوم اس کے کام کر رہے ہیں, کہ ہمارا دستگیر جیسی فورم اپنے طور پہ بہترین کام کر رہا ہے. جو کیسز ہم سے وہ نہیں ہوتے وہ وائلنس اگینسٹ ویمن. آپ کے فورم میں جو خواتین کو داد رسی ملنی ہوتی ہے, انصاف, اس کے لیے خواتین آپ کے پاس آتی ہیں؟ جی بالکل آتی ہیں, بالکل آتی ہیں. ہم نے کووڈ کے باوجود 70 کیسز لیے, جو آپ کے روہی نے ہمارا انٹرویو کیا,
دستگیر جیسے ٹھیک ہے کہ جس پہ ہم نے کام کیا، اس سے اوپر جو ہے وہ بھی اچھے فیصلے کر رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں، جو ہماری ریکمنڈیشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ لاہور میں فرینزک لیب جو ہے وہ موجود ہے. ٹھیک ہے. اگر ظاہر جعفر کو مجھے ذکر کرنا پڑے گا نور مقدم کیس کا، میں مذمت بھی کرتی ہوں اس پلیٹ فارم کے اوپر اس کی، اور میں یہ چاہوں گی کہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان اس کے اوپر لازمی بات ہے کہ ضرور ایکشن لیں گے اور اس کو سزا ملے گی. تو اس میں اس کو لیب کے لیے لاہور آنا پڑا فرانزک رپورٹ اپنی دینے کے لیے. تو کیوں نہیں جب ہب ملتان میں ہے تو ایک فرانزک لیب جو ہے وہ یہاں پہ بھی بن سکتی ہے. اور اس دن کی اہمیت کے حوالے سے جب ہم 8 مارچ کو مناتے ہیں تو پھر کیوں ہم بھٹا مزدور، خواتین، ٹرانسجینڈر، مائنورٹیز، پرسن فار ڈسیبلٹیز میں جو خواتین تشدد کا شکار ہوتی ہیں ان کو کیوں نہیں، جبکہ ادارے بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک لیب یہاں بھی بنا دی جائے. یقیناً اس فرانزک لیب کا ہونا کافی لازمی ہے ساؤتھ پنجاب میں. اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج روز جو واقعات ہوتے ہیں، ریپ کے واقعات یا دیگر واقعات ہوتے ہیں، تو ان کے لیے سارا کچھ پھر چیزیں لاہور ہوتی ہیں اور ان کی رپورٹس کا انتظار، اس کے بعد جو ایک اعتماد کی فضا ہوتی ہے وہ بھی، اس میں بھی ہمیں حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہاں بھی اس حوالے سے بننے کی ضرورت ہے، اس کے لیے بار بار ڈیمانڈ بھی کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بٹھا مزدور بھائی ہیں جو وہاں پہ خواتین کام کرتی ہیں، ہمارے جو گاؤں میں کھیتوں میں جو خواتین کام کرتی ہیں، جو روزانہ کے فصلیں کاٹتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور ان کے رائٹس کے حوالے سے بھی کام ہونے کی ضرورت ہے. بات کریں گے ابراز حسین، جس طرح ہم بات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. معیشت پہ اگر ہم آئیں، کاروبار کی کیا صورتحال ہے؟ ملتان میں کیسا ماحول دیکھ رہے ہیں؟ جمود ہے یا کاروبار فعال ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم اداروں کی بات کر رہے تھے اور اسی سے ریلیٹڈ بزنس کی بات ہے، ایک ادارہ بھی، کوئی بھی ادارہ ہے جس سے پاکستان ارن کرتا ہے اپنے اسٹیٹ کے لیے، وہ ادارہ ایسا ہی گورنمنٹ کے لیے اور اس ملک کے لیے حیثیت رکھتا ہے جیسے ایک گھر کے اندر ایک ایسا شخص جو کمار ہے وہ حیثیت. بالکل. اگر آپ ادارے کی عزت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر باتیں کریں گے، اس کے ساتھ غلط کام کریں گے، ادارے کے ساتھ کرپٹ لوگوں کو اس کے اوپر مسلط کریں گے، تو وہ خراب ہو جائے گا. جسی طرح آپ ایک گھر کے اندر ایک کمانے والے شخص کی عزت نہیں کریں گے تو آپ کا گھر جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں، جیسے ہم اپنے گھر میں کمانے والے کی عزت کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اداروں کی بھی عزت کرنی چاہیے. آپ کے سامنے جتنے بھی ادارے ہیں پاکستان کے، ان کی جو حالت ہے، اب الحمدللہ ریلوے ہے، پی اے، اس کی طرف بہتری کی طرف آ رہے ہیں. اب پاکستان کے اندر اس وقت جو سازگار ماحول ہے وہ بزنس کے لیے ہے. بزنس میں ناکام سازگار ماحول ہے. جی، سازگار ماحول اس طرح سے ہے کہ میں سمجھتا ہوں ہماری کوتاہیاں ہیں. کیونکہ میں یہ اپنے ایکسپیرینس سے بول رہا ہوں، جو میرے ساتھ بیتی، جس طرح میں نے بزنس سٹارٹ کیا اور میں جہاں گیا. آج کا نوجوان اپنے آپ کو پہچانتا نہیں ہے کہ میں کس کیپیبل کا بنتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں 3 طرح کے لوگ رہتے ہیں. ایک سرمایہ کار، ٹھیک ہے نا، ان کے پاس پیسہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ایز این انویسٹر، مطلب اپنے گھروں میں لیٹے ہوئے ہیں سکون سے، ان کے والدین کی طرف سے پیسہ آیا جو ان کے پاس بہت سا، وہ لگاتے ہیں ان سے ارن کرنے اور گھر میں سکون سے بیٹھے ہوئے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے، جن کے باپ دادا تھے وہ ان کی فیکٹریوں کے مالک تھے، بچے پیدا ہوئے، انہوں نے فیکٹریاں سنبھالی، وہ کام کر رہے ہیں. تیسرا طبقے کے لوگ جو پاکستان میں 70% ہیں، وہ لوگ جو بزنس پہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں، جو ورکنگ کلاس ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں کہ جی ایف ایس سی کی، انٹرمیڈیٹ کیا، گریجویشن کی، ماسٹر کیا، اس کے بعد دیکھا جاب ڈھونڈیں. جاب تو پاکستان میں ہے نہیں، حالات ہی سازگار نہیں، ہم نوکریوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار بزنس سٹارٹ کر لیں، تو بزنس کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور 500 روپے کی سبزی خرید کے بیچنے کا ہمارے پاس ہمت نہیں ہے. ہمارے اندر آنا ہے کہ یار میں ماسٹر ہوں، میں گریجویٹ ہوں. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، میں بھی خود ہی میکینیکل انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، اور اس وقت میں نے یہ سوچا کہ بھائی اگر آپ ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے باپ کی ملیں ہیں، جب میں نے سوچا کہ یار میں کوئی اتنا بڑا ذمہ دار بھی نہیں ہوں، میرا باپ کوئی ملوں کا مالک نہیں ہے، تو پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے اپنی محنت سے زیرو سے سٹارٹ بزنس کرنا ہے. تو میں نے میکینیکل انجینئرنگ کرنے کے بعد زیرو سے بزنس سٹارٹ کیا. آپ یقین کریں، ایسے بزنس زیرو سے سٹارٹ کیا کہ جیسے ایک ریڈی لگانے والا بندہ ہو. اور میں نے چونکہ اپنے آپ کو پہچان لیا تھا، محنت کرتا گیا، اور آج الحمدللہ میں پروونشل لیول پہ رائس کا ڈیلر ہوں، اور میں ایک کامیاب شخص ہوں. میں اپنے یوتھ کو اور نوجوان کو بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ اپنی چھوٹی ایج میں اگر آپ کو کوئی گائیڈ کرنے والا بندہ نہیں ہے
تو یہ باتیں ان کے لیے ایک ہمت کا باعث بن سکتی ہیں. آپ اپنے آپ کو پہچان لیں. اگر آپ کے پاس بہت پیسہ ہے, والدین آپ کے جو ہے وہ فیکٹریوں والے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو پھر آپ نے کام کرنا ہے زیرو سے سٹارٹ. پھر آپ وہ دیکھ لیں کہ آپ نے لیکن اس کے لیے محنت بھی ہے. اس میں ہم ایک اپنے پرائم منسٹر کی بات ایڈ کرتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے, آپ نے آگے بڑھنا ہے. اس کو ہم ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں. میڈم لاسٹ میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بالکل, میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ دن خواتین کے رائٹس کے حوالے سے دن تو منائے ہی جاتے ہیں. بچوں کی جو تربیت ہے, میں اس کی بات کروں گی کہ ہم بچوں کی تربیت کے اوپر ماؤں کو توجہ دینی چاہیے, اسپیشلی ہماری جو بچیاں جامعات میں پڑھتی ہیں, کالجز میں پڑھتی ہیں, لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں, دونوں کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے, اور ماں باپ کی ایک نظر ہونی چاہیے تاکہ رویوں میں بہتری ہے. برحال مختصراً کیا پیغام دینا چاہیں گے نوجوان یوتھ کے لیے؟ یہ دینا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو پہچانیں, اور بزنس کی طرف اگر آپ آتے ہیں تو یہ آپ کے لیے کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوگی انشاءاللہ. اور دوسرا, آپ ووٹ دینے سے پہلے یہ سوچیں, کیونکہ آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں وہ آپ کے اوپر مسلط ہونا ہے, اس نے آپ کی نمائندگی کرنی ہے اس دنیا کے اندر. تو ایک سچے اور کامیاب شخص کو آپ ووٹ دیں تاکہ وہ آپ کی نمائندگی کر سکے. آپ کی شناخت اسی سے ہونی ہے. ابرار حسین, آپ کا شکریہ ہمارے پروگرام میں. میڈم زہرا سجاد زیدی صاحب, آپ کا شکریہ ہمارے پروگرام میں. ناظرین, جس طرح ہم نے مختلف موضوعات پہ بات کی, خواتین رائٹس کے حوالے سے بات کی, اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے حوالے سے بات کی, اور جس طرح آج کل مہنگائی اور بے روزگاری کا ہم شکوہ کرتے ہیں, تو بات وہی ہے کہ اگر ہم کسی بھی سطح سے اپنے کام کا آغاز کر رہے ہیں تو ہمیں معاشرتی باتوں اور رویوں کی پرواہ کیے بغیر اس کو آگے لے کے جانا ہے, اور اپنا گول سامنے رکھیں. باقی باتیں ہوتی رہتی ہیں تو اس کامیابی کی طرف جاؤں. سیکنڈ, اپنے رویوں کو بہتر خدا کے لیے بنا لیں. مجھے ضرورت ہے اپنے رویوں کو بہتر بنانے کے لیے. سب کو اس حوالے سے اپنی اپنی سطح پر کام کرنا چاہیے, تاکہ جو ہمارے ہاں جو نفرت, جو باقی چیزیں نظر آتی ہیں, ایلیمنٹ معاشرے میں نظر آتے ہیں, ان میں کمی ہو, ایک بہترین معاشرہ ہمارا بن سکے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.